اس سیشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے اس کا جو ہے آغاز کیجیے، اور دوران تلاوت اپنی مائک کو میوٹ رکھیے گا. جی سسٹر عائشہ. جی سسٹر عائشہ، آپ کو میری آواز آ رہی تو انشاءاللہ سٹارٹ کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق الله العظيم. ترجمہ. اے نبی آدم، ہم نے تم پر لباس اتاری تاکہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کی لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. اور اللہ نے ہی تمہارے آرام کے لیے اپنے پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بچائے، اور ایسا لباس بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھے. اسی طرح اللہ اپنے احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو. الحمدللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزاء سسٹر عائشہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے. آپ کا یہاں پر آنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ. سب کو جتنے بھی ہمیں ویورز سن رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، گوگل میٹ پر، واٹس ایپ کے اوپر بھی، اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آنے کا. بس تھوڑے 2-3 اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا سیشن شروع کریں گے. اناؤنسمنٹ میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایک بہترین پروگرام شروع ہونے والا ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ. یہ حدیث کا کورس ہے. انشاءاللہ اس میں ہم آلموسٹ 1000 حدیث کو کور کریں گے. پہلے یہ کورس ہمارا لائیو، ہماری کوشش تھی لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے لائیو تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں ریکارڈڈ انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر اس کی ساری جو ہے وہ کورس، جو اس کے لیسن ہیں وہ انشاءاللہ مل جائیں گے. بچوں کا 40 حدیث کا کورس بھی ہمارا چل رہا ہے. سورہ کہف الحمدللہ وہ بھی مکمل یوٹیوب کے اوپر فل تجوید کے ساتھ ہم نے اپلوڈ کروا دی ہے الحمدللہ. تو دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگین آپ لوگ کی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہر سیشن میں بتاتی ہوں کہ آپ کی ڈونیشن، صدقات، خیرات جو الرحمن اکیڈمی آن لائن کو اس معاملے میں ضرور یاد رکھا کریں.
مجھے پرسنل بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. جو انڈیا کے خاص طور پہ خواتین ہیں وہ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں تو میں ان کو بتا دوں گی کس طریقے سے جو ہے آپ انشاءاللہ اپنی ڈونیشن دے سکتے ہیں. پاکستان والوں کے لیے اور امریکہ میں جو لوگ سن رہے ہیں اور کنٹری سے سن رہے ہیں, آپ کے ساتھ گوگل میٹ پہ لنک شیئر ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں تو اپنی صدقات اور خیرات انشاءاللہ اس نمبر پر آپ ضرور اس بینک میں آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. چاہے ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو, ایک ہی ڈالر کیوں نہ ہو, نیت کاؤنٹ ہوتی ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ آج کے سیشن شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فعما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس پاک پروردگار کی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا. وہی آسمان اور زمین کا مالک ہے. مشرق مغرب اسی کے ہیں. وہی ہے جس نے انسان کو بہترین صورت اور اچھی ساخت پر پیدا فرمایا. اس کو کھانے کے لیے گندم, رہنے کے لیے گھر اور پہننے کے لیے لباس عطا کیا. اور تقوی کا لباس ہی اصل لباس ہے. وہ بہت احسان کرنے والا رب ہے. اسی نے ہم سب کے اوپر انعام کیا اپنی پیاری کتاب کو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, دلوں کے راز کو جانتا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الحمدللہ آپ سب جیسے پیاری بہنوں جانتی ہیں ایوری وینسڈے کو ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے. سب سے پہلے یہ کہ میں کہنا چاہوں گی کہ دوران سیشن درود پاک پڑھتی رہیے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ رحمت کے فرشتے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پروں سے ڈھانک چکے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ حاضرین محفل کے لیے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے حاضرین محفل کے لیے دعائے مغفرت کرو. تو ہمارے لیے دعائے مغفرت اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کر رہے ہیں. اور زمین سے لے کے آسمان تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھر دیتا ہے ایسے فرشتوں کو جو دعائے مغفرت کرتے ہیں جہاں پر اللہ کا, جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو دعا کیجیے اپنے لیے بھی ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور اس محفل کی برکت سے ہم سب کی جائز خواہشات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا جی, جیسے میں کہہ رہی تھی آپ لوگ کو کہ وینسڈے کو ہم جمع ہوتے ہیں زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے کہ اللہ نے انسان کو کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے, کب اور کیسے کیوں اس دنیا میں بھیجا, اور زمین میں رہتے ہوئے انسان کو کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہی بھیجا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا. اور پھر ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ اس سے ہم پہلے ایک اور زندگی تھی آسمانوں پر انسان کی تخلیق, اس کے بارے میں بھی ہم نے مکمل گفتگو کی ہے. تو جس کو اگر شوق ہو تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اللہ کی بات تعلیم مجیب ضرور اس پر وزٹ کیجیے گا. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ہمارے سارے لیکچرز کو جو ہے وہ شیئر کر سکتی ہیں کیونکہ یہ جو لیکچرز ہیں, یہ جو ہم نے ابھی جو زندگیوں کو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ساری جس لیکچر ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. جی تو پیاری بہنوں, لاسٹ ویک ہم نے جن ٹاپک پہ بات کی تھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملا. اور میں الحمدللہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک ہم نے کس ٹاپک پہ بات کی تھی, خلیفہ, خلافت اور اختیار کے بارے میں. اچھا, ایز اے انسان ہماری ذمہ داریاں ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد. اس ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے انسان کو ایک بہترین منصب پر فائز کیا یعنی خلیفہ بنایا. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاتی ہوں تاکہ آگے کا جو آپ کو لیکچر کے جو دوسرا پارٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. پھر ہم کو خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا, پھر خلافت دی یعنی دنیا میں رہنے کی جاب دی. خلافت کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کوئی کام کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد اس جاب پر کرنے کے لیے کہ اس جاب کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, اس کا اختیار عطا فرمایا. پھر اب ایک بہت اہم ضرورت اور ایک بہت بہترین چیز جس کے بغیر یہ جاب ممکن ہی نہیں ہے,
یہ جاب ہو نہیں سکتی. یہ جاب کیا کوئی بھی جاب نہیں ہو سکتی, چاہے وہ دنیا کی جاب ہو چاہے وہ دین کی جاب ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, اچھی ہو بری ہو, بچوں کے لیے ہو بڑوں کے لیے ہو, عورتوں کے لیے ہو, مرد چاہے ہو. یہاں تک کہ جنت میں بھی یہ چیز ہمارے ساتھ ہوگی, جہنمیوں کو بھی یہ چیزوں یہ جو چیز ہے یہ ان کو دی جائے گی. ایون چاند پر جانے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, سمندر کی گہرائیوں میں جانے کے لیے بھی اس کو اولین ترجیح دی جاتی ہے. اسکول ہوں, کالج ہوں, ڈاکٹر کوئی ہو, یونیورسٹیز ہوں, ہر جگہ سب سے پہلے اس کو اہمیت دی جاتی ہے, کیونکہ اس کے پہننے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے. ویسے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا ٹاپک آج ہے کیا. اچھا, کیونکہ یہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دی ہے, انسانوں کو دی ہے. اس سے انسان کی عظمت عزت اس کو ملتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے حالات, گرمی ہو سردی ہو, اور آپ کی ستر پوشی کرتا ہے, شیطان کے وسوسے سے بچاتا ہے. اور بہت ہی خوبصورت اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی ضرورت یہ ہے. جنت میں بھی یہ ملے گا, جہنم میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا, اگر جو اللہ نہ کرے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص رحم کرے. جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا. جی ہاں, ہم بات کریں گے آج لباس کے بارے میں, جس کو ہم یونیفارم بھی کہتے ہیں. اللہ کی جاب جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو دی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد, اس کو مقام دیا, اس کو جاب دی, اس کو اختیار دیا, اور ساتھ ساتھ اس کو یونیفارم بھی دیا. تو دنیا میں یونیفارم, یعنی اگر دنیا کی یونیفارم کی بات کریں تو ہم اس کو کہتے ہیں لباس. تو آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ لباس کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا, اور ہم کو اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کیسے پہننا چاہیے, کیا لباس کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے, لباس کا اصل مقصد کیا ہے, لباس پہننے کے آداب کیا ہیں, کون کون سے رنگ کا لباس ہم پہن سکتے ہیں. اور یہ بھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ یہ کلر نہ پہنو, یہ رنگ نہ پہنو تو یہ مصیبت آ جائے گی. تو اس میں بھی بڑی توہم پرستی انشاءاللہ وہ بھی میں کلیئر کروں گی کہ کون کون سا رنگ ہم پہن سکتے ہیں اور کون کون سا رنگ نہیں پہن سکتے. لباس پہننے کی دعا بھی ہے, اور قرآن میں لباس کو تقوی سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے. اچھا, اور مرد اور عورت کا لباس ایک جیسا ہے کہ مختلف ہے. پھر یہ کہ لباس میں کتنی حد تک جو ہے وہ سادگی اختیار کرنی چاہیے. کیا اسلام میں کوئی خاص لباس ہے, کیونکہ اگر ہم کہیں کہ پینٹ شرٹ کوئی پہنتا ہے یا ستر پوشی کرتا ہے, تو کیا اسلام نے ہمیں اس چیز کی تعلیمات دی ہیں کہ کوئی خاص لباس ہے اسلام میں, یہ بھی ہم جانیں گے. اور مردوں کو ریشمی لباس پہننے سے کیوں منع کیا گیا ہے. اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ سنت کے مطابق لباس کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ. دیکھیے پیاری بہنوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا, اور اس کی ستر پوشی کے لیے لباس کو پسند فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, دیکھیں اب آپ یہ ہمارے جو لیکچر پہ جب اسلامی ہم جو آسمانی تخلیق کے بارے میں جان رہے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا, روح بنائی, عقل شعور سب اس کو دیا. یہ وہ والی ساری چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو تحفتاً دے رہا ہے, تحفہ دے رہا ہے. ابھی اس میں انسان نے کوئی محنت نہیں کی ہے, بس اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا تھا, خلیفہ بنایا تھا, تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہر چیز جو ہے وہ نعمت دے رہا ہے, اپنے فضل کے ساتھ دے رہا ہے, انعام دے رہا ہے, برکت دے رہا ہے. تو اس میں یہ لباس بھی آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ستر پوشی کے لیے لباس کو پسند فرمایا, کیونکہ عریانیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, یہ عمل پسند نہیں ہے. ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی بہت حیادار تھے. وہ تو ابلیس کے جال میں پھنس جانے کی وجہ سے ان کے جسم سے جنت کا لباس اتروا دیا گیا. تو انہوں نے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کے اپنے جسم کو چھپایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی نا, اس سے پہلے اس کو شعور دیا تھا. تو جیسے ہی جو ہے وہ ان کے اوپر یہ چیزیں ظاہر ہوئیں, تو انہوں نے اس کو کیا کیا, فوراً چھپایا. جو بھی اس وقت لمیٹڈ ان کے پاس آپشن تھا, انہوں نے اپنی شرم, کیونکہ جب انہوں نے غلطی کر دی تھی, خطا کر دی تھی, وہ پھل کھا لیا تھا, تو ان کی شرمگاہیں دونوں کی ظاہر ہو گئی تھی. تو پھر جو بھی ان کے پاس لمیٹڈ آپشن تھے, انہوں نے فوراً اپنی شرمگاہوں کو ڈھاکا. تو انسانی فطرتی طور پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ شرم و حیا میں ہوتا ہے, وہ اپنی خطر کو اس کو ڈھانکنا آنا چاہیے, اس کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا ہے.
تو اس بات کو ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ کیونکہ جب شیطان نے ان کو بہکا دیا اور پھر ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تو انہوں نے پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھاکا. تو یہاں پر ایک بات اور میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہو گئی ہے کہ اب اگر کوئی شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو وہ فوراً اس کو کیا کر دیتا ہے؟ برہنہ کر دیتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اسی لیے اللہ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 26 میں لباس کے بارے میں بڑی بہترین وضاحت کی ہے کہ اے آدم، آج ماشاءاللہ جس کی تلاوت بھی سسٹر عائشہ نے کی ہے، کہ اے آدم کے بیٹے، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، لباس نازل کیا ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لباس تم کو ستر پوشی کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ تمہارے اوپر نازل کیا ہے کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تم کو زینت بھی بخشتا ہے. صرف ستر پوشی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلیفہ بنایا، انسان بنایا، مشرف المخلوقات بنایا، اس کو عزت دی، عظمت دی، ہدایت دی، نصیحت دی، اور پھر توفتاً اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس دیا. لباس پہن کر انسان کتنا خوبصورت لگتا ہے. لباس انسان کو عزت دیتا ہے معاشرے میں بھی، اور اگر لباس کا آپ خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کو معاشرے میں بہت عزت دیتا ہے. اپنی حلیے سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا رویے اور کس طرح کی سوچ کا مانند ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت کے لیے لباس کو اتارا ہے. تقوی کا لباس ہی سب سے بڑھ کر لباس ہے. یہ اس آیت کا آخری حصہ ہے، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بڑا لباس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یاد رکھیں پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے. کیونکہ اہل عرب جو تھے نا اس زمانے میں، جو اہل عرب تھے، لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. وہ سترگاہوں کو، وہ اپنی سطر کو نہیں چھپاتے تھے اور اپنی شرمگاہوں کو نہیں چھپاتے تھے. لباس سے یہ جسم کے جو قابل شرم والے حصے ہوتے تھے ان کی وہ سطر پوشی نہیں کرتے تھے، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی ان کی نظر میں. دیکھیے اس کی بڑی مثال آپ کو ملتی ہے کہ جب حج کا موقع تھا تو کعبے کے جو گرد ہے نا وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں شرمگاہوں کو ڈھانکنے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی انسان پیدا ہوا ہے اس کو حیا آئی ہے، اس کو شرم آئی ہے، اور اس نے فوراً اپنی شرمگاہوں کو ڈھاکا ہے. ہمیں اہل مکہ یا اہل عرب کی بات آپ یہ کر رہی ہوں کہ جب یہ پیدا ہو چکے تھے، نسل آگے بڑھ چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ اپنی شرمگاہوں کو نہیں ڈھانکتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف یہ برہنہ کیا کرتے تھے. اس معاملے میں ان کی عورتیں نا مردوں سے زیادہ بے حیا تھیں، مردوں سے زیادہ بے حیا تھیں. ان کی نگاہ میں یہ ایک عمل جو ہے مذہبی افعال تھا. یہ عمل کو نا، اس عمل کو جو یہ ننگا طواف کرتے تھے یہ نیک عمل سمجھ کے کیا کرتے تھے. تو پھر آیت نازل ہوئی، اصل پردہ، حجاب، لباس در حقیقت ہے ہی تقوی. دیکھیں قرآن مجید میں کتنی پیاری بات بیان ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں لباس دیا تاکہ تمہاری شرمگاہ ڈھک سکے، تم ان کو چھپا سکو، پھر یہ زینت کا باعث بھی بنتی ہے. لیکن اصل لباس ہے تقوی. تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. تو در حقیقت لباس جو ہے وہ ہونا چاہیے انسان کے انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ تقوی. اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کے عذاب سے بچنا، عذاب سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا. یہ بات صرف دیکھیں اہل عرب تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں. یہ تو میں نے ابھی آپ کو پہلے کی مثال دی. اب اگر ہم اپنے معاشرے کا اگر حال دیکھ لیں، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہماری عورتوں کا بھی یہ حال ہے، ہماری بچیوں کا بھی حال ہے. مردوں کے مقابلے میں زیادہ بے حیا ہے. آپ دیکھ لیجیے اپنے اطراف میں کتنی ہی بچیوں کو اور کتنی ہی ماؤں کا میرے پاس میسج آتے ہیں کہ کسی کی ماں جو ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے حجاب نہیں کرتی، کسی کی بچیاں نہیں کرتی ہیں، کپریز پہننا، سلیو لیس پہننا. دوپٹہ تو غائب ہی ہو چکا ہے نا، مطلب تنگ کپڑے پہنتی ہیں، دوپٹہ غائب ہو گیا ہے، چادریں ختم ہو گئی ہیں، برقع یا عبایا جو ہے وہ اب تو اس کا رواج ہی نہیں رہا. ٹائٹ جینس، چھوٹی چھوٹی شرٹ، باریک کپڑے، یہ سب ہمارے معاشرے کی عورتیں اور بچیاں ابھی بھی کر رہی ہیں. یہ تو میں اہل مکہ کی آپ کو بات بتا رہی تھی، لیکن ابھی بھی آپ اپنے دیکھیں نا، آپ ابھی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اطراف میں چلی جائیں، پاکستان تو اسلامی ملک ہے، آپ دیکھیں وہاں پر دوپٹہ ختم ہو چکا ہے ہی نہیں. جینس، یونیورسٹیز ہو گئے، کالجز ہو گئے، اور اس طرح کے ادارے آپ دیکھ لیجئے، جابس میں جو بچیاں آتی ہیں ان کے پاس دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو یعنی سلیو لیس ہونے لگ گئی ہیں، کپریز پہننے لگ گئی ہیں ٹخنوں سے اوپر. مردوں کو کہا ہے ٹخنوں سے اوپر کے اپنے پجاموں کو اور اپنی تہبند، عورتیں کرتی ہیں.
اللہ اکبر. اور اچھی نہیں لگتی, یاد رکھیں. اچھی ایسا لگتا ہے مجھے تو, اللہ معاف فرمائے, بعض دفعہ دیکھ کے ان کو ہنسی آتی ہے, سے لگتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے پانچوں کو اوپر کر لیا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فیشن آپ کے اوپر اچھا لگے یا ہر فیشن ہی اچھا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ بس اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں, کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ رہا ہے. نہیں, اساسی نہیں ہے. بس بھائی ہمیں تو جو ہے وہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے, امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, تو ضروری تو کوئی نہیں ہے کہ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں یا امریکن جو کام کرتے ہیں وہ صحیح ہو. ہمیں اپنے صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں کہاں سے کرنی ہے؟ قرآن و حدیث سے. وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, وہ ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. تو اسی طرح ہمیں لباس کے بارے میں بھی جاننا کہاں سے ہے, ہمیں حدیث کیا بتا رہی ہے, ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں, خواتین بچیوں کا بھی یہ حال ہے. اہل جو عرب والے تھے وہ تو پورے ننگے ہو جاتے تھے نا, جب وہ طواف کرتے تھے وہ تو پورے ننگے ہو جاتے تھے. ہماری بچیوں اور خواتین بچیوں کا حال دیکھ لیجئے. نماز کی حالت میں, چلو میں دور بات نہیں کرتی, نماز کی حالت میں تو اپنے آپ کو ڈھانپیے سر سے لے کے پاؤں تک, جو اللہ نے حکم دیا نماز کو تو قبول کروا لیجئے. خطر ہی نہیں پتا. کتنی ہی خواتین ہیں ان کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کتنی ہی خواتین ہیں جو ہاف سلیو میں جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ساڑیوں میں نماز پڑھتی ہیں, جس طرح کی وہ بلاؤز پہنتی ہیں پیچھے سے پوری کمر نظر آ رہی ہوتی ہے. کم از کم اپنی عبادت, وہ بھی تو یہی عبادت کرتے تھے, بلکہ اہل عرب والے تو اللہ معاف فرمائے نافرمانی کھلے عام پہ کرتے تھے نا. ہم تو پھر منافق ہو گئے نا. نہیں, کپڑے پہننے کی زحمت کر لی, تھوڑا سا کپڑا جسم پہ ڈال لیا, اور نماز پڑھنے کے لیے تو ہلکا سا دوپٹہ باریک ہو جیسا بھی ہو, بس ایسے ایسے نماز پڑھی, یہ جا اور وہ جا. اس سے نمازیں قبول نہیں ہوں گی, اس سے عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. دیکھیں ان کی مثال بھی تو یہی تھی کہ وہ بھی تو یہ کام نیک عمل کر کے نیک سمجھ کے کرتے تھے نا. ہم بھی تو یہ سمجھ کے, ہمیں شیطان کیا وسوسے دیتا ہے, وہ جلدی سے دوپٹہ لپیٹ لو, نماز تو ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, وہ میں نماز تو پڑھ رہی ہوں, دل کو اطمینان دے دیتے. نہیں, نماز کے اندر جو پروٹوکول ہے, جو شرائط ہیں, جو جس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو پورا کریں گے تبھی تو وہ عبادتیں قبول ہوں گی. اہل مکہ تو پورے ننگے تھے, کھلے عام جو ہے وہ نافرمانی کرتے تھے. پیچھے تو ہم بھی نہیں ہیں, جسم پر کپڑا ڈالنے کی زحمت ہی کرتے ہیں بس. اگر موقع ملے تو اہل عرب سے ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں گے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے حجاب پہنتی تھی, نقاب پہنتی تھی, لیکن ذرا سا ان کے دل و دماغ میں آیا کہ نہیں ہم کوئی بیکورڈ لوگ ہیں یا یہ چیز صحیح نہیں ہے, یقین جانے دوپٹے برقعے عبائے اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ایک میانہ روی ہو, نہیں, فوراً جینس پہ آ جائیں گی, فوراً جو ہے وہ ٹائٹ کپڑوں پہ آ جائیں گی, باریک کپڑوں پر آ جائیں گی. اپنا محاسبہ کیجئے, اپنی بچیوں کو اس کے بارے میں بتائیے. روز معاشر ایسی خواتین کو دیکھا گیا ہے جو عذاب ان کو, یعنی بڑے شدید قسم کے ان کو عذاب ہے. کچھ عورتیں جو ہیں وہ پستان, جو یہ بریسٹ ہے نا, ان کے ذریعے ہک ڈال کے اٹھائی گئی ہیں, اور وہ قیامت روز معاشر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہیں دوزخ میں, نیچے آگ جل رہی ہے. یعنی ایک الگ ٹاپک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ پردہ نہیں کرتے, جو خواتین پر, مردوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھوں کا پردہ ہونا, آنکھوں کا لباس ہونا کیا ہے؟ حیا تو ہے نا. خواتین کو دیکھنا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گناہ ہے, شدید گناہ ہے. ایک نظر پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے, دوسری قصدن اٹھے گی عورتوں کے اوپر تو وہ گناہ ہے, شدید گناہ, اس پہ پکڑ بھی ہے. دوزخ جو ہے وہ پھر پکی ہے. جو لوگ عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں, تو آنکھوں کی بھی جو ہے وہ پردہ ہے, دل کا پردہ ہے, دماغ کا پردہ ہے. تو ایسی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. اللہ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. دیکھیں پیاری بہنوں, لباس اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے. جیسے انسان دیکھے پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو فوراً کپڑے میں لپیٹتے ہیں نا, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. جیسے ہی شرمگاہ ظاہر ہوئی, فوراً انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے جو تھی اس کو ڈھانپ لیا. تو یہ پیدائشی ضرورت ہے جو پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. لباس یا کپڑا در حقیقت ستر پوشی اور موسم کی سختی اور گرمی سے بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے. مگر اب زمانہ بدل گیا ہے, لوگ کپڑے جو ہے نا ستر پوشی کے لیے نہیں, فیشن کے لیے پہنتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. اتنا عقل شعور تو ہے نا کہ اپنے آپ کو کیسے ڈھانکنا چاہیے. اور یاد رکھیں, جو چیز ڈھکی ہوتی ہے اس پہ مچھر مکھی نہیں آتے, اس پہ گندگی نہیں آتی ہے. لیکن جو چیز کھلی ہوتی ہے فوراً مکھی آئے گی, مچھر آئیں گے, بیماری آئے گی. یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح انسان کو ڈھانک کے رکھنا ہے. پھل فروٹ کو دیکھ لیں, جب آپ کھلا چھوڑ دیتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس میں مچھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اس پر جالی ڈھانک کے رکھیں, چاہے جالی ہی ڈھانک رہی ہیں, جالی ڈھانک کے رکھ رکھیں, اب دیکھیں مچھر نہیں آئیں گے.
حفاظت کرنا ہم سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر ہمارے جسم کے اعضاء کے بارے میں پوچھے گا، اور یہ خود گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کی حفاظت کیسے کی، یہ ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے ان کو یہ ہمارے پر حق ہے ہمارے جسم کا کہ ہم نے روز محشر اس کا جواب دینا ہے، اس کو دنیا میں کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ریکوائرمنٹس رکھی ہے کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، عقل شعور دیا ہے، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اور دین اسلام کی شکل میں بہترین طریقے سے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیسے جیا جاتا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، قرینہ کیا ہے، یہ سب ہمیں دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ رہتی دنیا تک ہم سیکھتے رہیں گے اگر سیکھنے والے بنے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ دیکھیے لباس کی اہمیت بہت وسیع ہے، جو بنیادی جسمانی ضرورت سے لے کر پیچیدہ جو سماجی ہوتے ہیں نفسیاتی پہلو تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف جسم کو ڈھانپنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شناخت ہے، ہماری ثقافت ہے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے طریقے کو اور ظاہر کر دیتی ہے کہ دیکھیں نا، جیسے آپ اگر آپ کا اخلاق بہت اچھا ہوا لیکن آپ کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا نا، نہیں امپریشن پڑے گا سامنے والے کے اوپر، بال عجیب سے گندے ہو رہے ہیں، کپڑے جو ہیں وہ بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہیں وہ گندے ہو رہے ہیں، اور کوئی دوپٹہ کوئی شلوار، اگر آپ اس طریقے سے سامنے والے سے بات کریں گی، چاہے آپ کتنی ہی اخلاق سے بات کریں، وہ آپ کے اخلاق کو تو اپریشیٹ کرے گا لیکن حلیے کو کبھی نہیں کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ جس طرح یہ نظر آ رہا ہے اس طرح اس کا طور طریقہ بھی ہوگا۔ تو لباس آپ کو پہچان کرواتی ہے کہ آپ کس طرح کے ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بڑے ہی خراب گندے ہو رہے تھے، اور بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، کپڑے اس کے گندے تھے، عجیب تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ پکڑ کے غصہ کیا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تم اپنے بالوں کو سنوار سکو، تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم ایک اچھی پوشاک خرید سکو، باقاعدہ پکڑ کے غصہ کیا۔ تو ہمارا دین جو ہے بڑا وہ صفائی نفس ایمان ہے نا، صفائی کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس میں لباس بھی آتا ہے۔ تو یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ کہ ہم کس طرح کے ہیں۔ قرآن مجید میں لباس کے متعلق ماشاءاللہ کافی صورت آیتیں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی، لیکن 4 ایسی اہم آیتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے انفسائز کر کے انسان کو یعنی مرد اور عورت کو دونوں کے لیے ستر پوشی، زینت، حیا کے ساتھ لباس پہننے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ لباس وہ نعمت ہے جس کا نام لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پر اپنا احسان جتلایا ہے۔ ویسے تو باقی جتنی بھی نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں، لیکن کچھ ایسی نعمتیں جن کا احسان اللہ نے دی، کیونکہ اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بغیر پیدا کر دیتا، یا اگر پیدا کیا ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم احسان فراموش ہو۔ جو عورتیں ننگی ہوتی ہیں، جو عورتیں کپڑے نہیں پہنتی ہیں، کم کپڑے پہنتی ہیں، آپ دیکھیں، میں تو امریکہ میں یہاں پہ رہتی ہوں، یہاں کی بھی معاملات آپ کو معلوم ہے اچھے نہیں ہیں، کپڑے ہی نہیں پہنتے ہیں، یعنی گرمیاں اگر یہاں پر آ جائیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم تو پاکستان تو اسلامی ملک ہے، چلے انڈیا کی بات نہیں کروں گی، وہ تو اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ہم جس طریقے میں جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں نا۔ اگر میں پورے ملک کی بات نہیں کر رہی، معاشرے کی بات نہیں کر رہی، اپنے گھر میں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں نا۔ اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے لباس دے کر، تم احسان فراموش ہو، جس کا کم استعمال کرتے ہو۔ تو یہ بطور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو انعام بھی دیا ہے، آدم کی اولاد کو یہ انعام عطا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ شرف ہے، یہ انسانی کو حاصل ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات اور بتاتی چلوں کہ مرد اور عورت کے لیے لباس پہننا بہت ضروری ہے، حکم دیا گیا اس کا، لیکن اگر مرد اور عورت پر لعنت بھی فرمائی گئی ہے، جو مرد ہو کر عورتوں والا لباس پہنے اور جو عورتیں جو ہیں وہ مرد والا لباس پہنے۔ اگر جو عورتیں یہ پینٹ شرٹ جو پہن لیتی ہیں، جینس چڑھا لیتی ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جو عورتوں کا لباس ہے، یہ نہیں، یہ تو ٹپیکل ہے ہی مردوں کا، ہے ہی مردوں کا نہیں لباس۔ لعنت فرمایا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسی عورتوں کے اوپر، ایسی مردوں کے اوپر کہ جو ہے وہ متشابہ ہو کے پہنے۔ زیب تن لباس آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کی ساخت میں آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو شرم و حیا، غیرت، دیکھیں یہاں پہ غیرت کی بات آتی ہے، غیرت، شریف ہونا اور جسم کی سطر پوشی کے ساتھ ساتھ موسم کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی پیاری ذات ہے،
اتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اگر وہ موسم کی وجہ سے اگر لباس کو اس طرح نہ پیدا کرتا تو دیٹس اوکے, ہم تو اس سے کوشچن کرنے والے نہیں تھے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے, اس کو کیا کیا چاہیے, کب کب چاہیے, کیسے کیسے چاہیے, سب عطا کرتا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ غیرت کے لیے بھی لباس کو اتارا گیا ہے, شرم و حیا کے لیے بھی اتارا گیا ہے, اور موسم سے, گرم اور سردی والا جو موسم ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے بھی اس لباس کو اتارا گیا ہے. لباس کے سلسلے میں شریعت نے کچھ اصول واضح کیے ہیں, ان کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل دیتی چلوں. نمبر 1, لباس کے سلسلے میں جو شریعت جو اصول بتاتی ہے وہ نمبر 1 ہے, لباس ستر پوشی کرتا ہے, فحش ہو جانے سے بچاتا ہے. مرد اور عورت کا لباس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے. پھر مرد کو خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ ریشمی لباس نہ پہنے. اب اس میں ریشم کا لباس نہ پہنے. اب دیکھیں اس میں نا جو حکمت ہے کہ ریشمی لباس پہننے کو منع کیا مردوں کو, عورتوں کو نہیں کیا, مردوں کو کیا ہے. اس میں تکبر بھی آتا ہے, کیونکہ نا جنت کے لباسوں میں ریشم کا لباس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے. الحمدللہ, جو چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روکی ہے نا پیاری بہنوں, وہ جنت میں ملے گی. شراب روک دی نا دنیا میں, وہ شراب ملے گی آپ کو. مردوں کو منع کر دیا کہ ریشمی لباس یا ریشم کا بنا ہوا لباس آپ نہیں پہنو, تو وہ آپ کو جنت میں ملے گا. یہ آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید کی جو صورتوں میں بھی مل جائے گا کہ جنت میں کون کون سے لباس ہوں گے, کس کس طریقے سے ہوں گے, کون کون سے کپڑے کے ساتھ ہوں گے, سلک کے ساتھ ہوں گے, ریشم کے ساتھ ہوں گے. تو نمبر 3 کیا ہے کہ مردوں کو خالصتاً منع کیا گیا ہے کہ وہ ریشمی جو ہے دھاگے کے بنے ریشمی کپڑے کے لباس نہ پہنے. لباس میں اسراف نہ کریں. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ بہت مہنگا نہ ہو, بہت چٹک بٹک نہ ہو, میانہ روی, ہر چیز میں جو ہے میانہ روی اختیار کریں. پھر نمبر 5 ہے لباس کی دوسری جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے اس کے اندر مذہبی کسی بھی دوسرے مذہب کی علامت نہ ہو, کسی بھی دوسرے مذہب کی علامت نہ ہو. پھر نمبر 6 ہے مرد عورت کالا, ہرا اور سفید لباس بھی پہن سکتے ہیں. اچھا, کچھ مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کالا اور ہرا لباس نہ پہنا جائے, بلکہ کالی شلوار نہ پہنا جائے. کالی جو ہے وہ ہری لباس, ہرا جو ہے وہ شلوار پہنی نہیں جائے. اگر ان سے پوچھیں اس کی دلیل تو دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی, وہ ایک اپنا ہی موقف پیش کرتے ہیں. کالے لباس کو منع کرتے ہیں کچھ لوگ کے خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے تو اس لیے کالی شلوار نہ پہنو. اگر یہی بات ہے تو دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے, جو روڈ بنی ہے, وہ بھی تو کالی ہے, وہ بھی تو اس پہ بھی تو سب چل رہا ہے. پھر کہتے ہیں ہرا لباس نہیں پہنو, ہری چپل نہیں پہنو, ہری شلوار نہ پہنو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں پوری دنیا میں ہریالی ہریالی رکھی ہے. گھاس کس کلر کی ہے, گرین ہے نا, لوگ اس پہ چلتے تو ہیں. اچھا, پھر سفید رنگ کو پسند کیا گیا ہے, دین اسلام میں سفید رنگ کو پسند کیا گیا ہے. تو عورت ہو مرد ہو کالا لباس بھی پہن سکتے ہیں, ہرا لباس بھی پہن سکتے ہیں کلر کا. کالا لباس کچھ لوگ اس طرح منع کرتے ہیں کہ جو اہل تشیع ہیں وہ جو ہے محرم کے ٹائم پر وہ کالا لباس ایک مخصوص اپنی انہوں نے ایک مذہبی علامت بنائی ہوئی ہے, تو اگر کوئی اس دنوں میں نہ پہننا چاہے تو اٹس اوکے, کیونکہ ان کے متشابہ نہ ہو. لیکن عام دنوں میں آپ بالکل کالا لباس پہنے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کرتا تھا, اس کا کلر کالا تھا, اور وہ کسی نے تحفہ ان کو دیا تھا, اور وہ ان کو بے حد پسند تھا, بے حد پسند تھا. تو ان کے پاس کالی پگ بھی تھی, پگ بھی کالی بانا کرتے تھے. مختلف کلر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ سفید رنگ بہت اچھا ہے, پسندیدہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی, اور اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کرو. پھر یہ ہے نمبر 7 باریک اور باریک لباس نہیں ہونا چاہیے اور ڈھیلا ہونا چاہیے. ڈھیلے لباس کے لیے بہت ترجیح دی گئی ہے, کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بلکہ ایون جو بچے بھی ہیں جو مرد بھی ہیں, جینس بعض دفعہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جینس پینٹ شرٹ پہن لیا اور جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کمال دکھا دیا, نہیں, اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے کا حکم دونوں کو دیا گیا ہے. بی بی حوا کو اور حضرت آدم کو دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکا تھا نا. تو جو مرد ہیں جو بچے ہیں پلیز اس میں دھیان دے کے اپنے آپ کو ستر پوشی کریں. جو لباس کا مقصد ہے نا اس سے ستر پوشی ضرور کیجیے. پھر لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پیاری بہنوں, الحمدللہ, اور اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا احسان ہے. معاشرے کے لیے عزت ہے, معاشرے کے لیے معیار ہے, پاک دامنی کا جو ہے یہ ثبوت دیتا ہے, زینت بخشتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اور معاشرے میں حیا قائم کرتا ہے. یہ بہترین میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس میں الگ الگ بھی بولا جا سکتا ہے, لیکن یہ میں نے شارٹ کر کے اس لیے بتایا تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اچھا, لباس کا جو معنی اور مفہوم ہے نا پیاری بہنوں, یہ ویسے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے,
اس کا مطلب ہے یعنی لباس کا مطلب ہے لباس وہ چیز ہے جو بدن کو یا کسی چیز کو چھپاتی ہے اور اسے گرمی اور سردی میں محفوظ بھی کرتی ہے۔ ہر چیز کا لباس ہوتا ہے جو اس کو ڈھانکے۔ لباس کے 4 مقاصد ہیں۔ سب سے نمبر 1 ہے لباس کا اول ترین جو مقصد ہے انسانی جسم کے جو قابل شرم حصے ان کو ڈھانکنا ہے۔ نمبر 2 ہے انسان کو زینت عطا کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے سردی اور گرمی سے یہ محفوظ کرتا ہے جیسے بھی موسم ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ انسان کی فطری جو شرم و حیا ہے نا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جتنا جو شرم زیادہ دیکھیں جتنا جس کو شرم آئے گی میں سمجھتی ہوں وہ اتنا ہی زیادہ ڈھکا ہوا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اگر کسی کے آپ نے حلیے کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، آپ اس کے لباس کو دیکھ لیجیے۔ جو جتنا ڈھکا ہوا ہوگا نا وہ اتنا ہی تقوی کی منزل پر چل رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ بیان کر دیا گیا سورہ آل اعراف میں کہ تقوی ہی اصل لباس ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہی اصل لباس ہے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، انسان کی امتیازی اوصاف میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو وصف رکھا ہے وہ اللہ نے انسان کو لباس کا پابند کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے پیدائش کے دن سے لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مرتے دم تک اور جنت دوزخ میں بھی لباس میں لپیٹا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ اس کی وفات تک بھی ختم نہیں ہوا بلکہ قبر میں بھی اس کو اسی لباس کے یعنی سفید لباس کے ساتھ ہی اتارا جائے گا۔ گویا لباس انسان کا جزوی اہم رول ہے، اس کا رول ہوتا ہے، یہ اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا، اور یہی چیز انسان کو دوسرے جو مخلوقات ہیں ان سے ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے جو لباس سنت سے ثابت ہے اس کو اختیار کرنا مناسب بھی ہے اور افضل عمل ہے۔ ویسے تو دین اسلام میں کوئی خاص لباس کا حکم نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنے تو یہ اسلامی جو ہے وہ لباس ہے، ساڑی پہننا یا پینٹ شرٹ پہننا، عبایا یا کوئی اور چیز، کوئی خاص مخصوص لباس نہیں بتایا گیا۔ لباس وہی ہے جو آپ کے جسم کے حصے کو اٹھا کے، لیکن ہاں سنت کے لحاظ سے اگر جو لباس پہنے گا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کو بڑے پسند کیا کرتے تھے اور تہبند باندھا کرتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، تو وہ اگر وہ اس کو اختیار کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ شلوار جو ہے نا، جو پاکستان میں جو انڈیا میں اور بھی ممالک میں جو شلوار یہ ٹراؤزر ڈھیلے ڈھیلے چلتی ہے نا وہ بیسٹ ہے، لیکن جو پجامے ہیں چوڑی دار پجامے پہن لیتی ہیں، آڑی دار اور پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں ان کے، اگر آپ کے کپڑے پہن کر بھی آپ کے جسم کی حیت نظر آئے گی تو یاد رکھیں شدید گناہ ہے۔ تو جو اگر سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنے کپڑے زیب تن کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں پہنتا نا، جیسے کہ کوئی تہمن نہیں اس کو نہیں پسند یا نہیں پہننا چاہتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کبھی کبھی بھی پہنے گا تو انشاءاللہ اس کو اجر ضرور ملے گا۔ اچھا ایک اور معلوماتی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ستر پوشی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے کی، ٹھیک ہے، لیکن اس لباس کو شکل کس نے دیا، یعنی لباس کیسے، انہوں نے تو پتوں سے ڈھانک لیا تھا، لیکن اب شکل کس نے دیا؟ شکل دی ہے حضرت ادریس نے۔ حضرت ادریس دین اسلام میں سب سے پہلے درزی تھے، انہوں نے چمڑے کو قمیص کی شکل دی ہے، اور حضرت ادریس نے لوگوں کو سینا سکھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کپڑے سینے آتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آتے تھے، لیکن نا جسے کہتے ہیں شکل دینی چاہیے نا، قمیص شلوار جو بھی آپ سمجھ لیں، ابھی جو دنیا میں جتنے بھی قسم کے جو لباس آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو شکل دی تھی لباس کی، اور حضرت ادریس جو ہے انہوں نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے قلم کا استعمال بھی کیا تھا۔ اللہ کے بعد دنیا میں آنے میں جب حضرت ادریس کو پیدا کیا گیا تو انہوں نے قلم کا استعمال بھی سب سے پہلے کیا تھا۔ اچھا ابن کثیر میں آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 114 اور 113 میں، تو انشاءاللہ ضرور اس کا، میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی کپڑے سیتے تھے، حضرت ادریس نے تو بڑے باقاعدہ جو ہے اس کو شکل دی، اور سب سے پہلے وہ درزی تھے کہ کس طرح جو ہے وہ کپڑوں کو سیا جاتا ہے۔ تو ابھی تک رہتی دنیا تک آپ دیکھیں سب سے اچھے کپڑے جو ہے نا وہ درزی ہی سیتے ہیں، درزن بھی سیتی ہیں، فیمیل بھی یہ کام کرتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں زیادہ تر لوگوں کی میجورٹی ان کی جو ہے نا وہ کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ بھائی درزی سے جو ہے وہ کام کروایا جائے، کیونکہ سب سے پہلا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ اچھا اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لباس کا ذکر کیا ہے، ایک ظاہری لباس اور دوسرا باطنی لباس۔ ظاہری لباس ہمارے جسم کے جو عیب والے حصے ان کو چھپاتا ہے، جس کو ہم کپڑے، پوشاک اور لباس کہتے ہیں، اور ایک ہمارا ہے باطنی لباس، دل کا لباس، آنکھوں کا اور دماغ کا لباس،
اور وہ ہے لباس تقوی، جو ہمارے اندر کی خامیوں اور کوتاہیوں اور کمزوری کو چھپاتا ہے۔ یعنی تقوی وہ ہے جو انسان کے دل اور دماغ میں پائی جانے والی خرابیوں کا علاج کرتا ہے۔ ظاہری علاج جو ہے وہ آپ دیکھیں، جو ہمارا علاج جو ظاہری طور پہ علاج کرتا ہے، جو حسن دیتا ہے، وہ ہمارا لباس ہے۔ لیکن باطنی لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ وہ کس چیز کو حسن دیتا ہے؟ دل اور دماغ اور روح کو حسن دیتا ہے۔ جب انسان کی روح پاکیزہ ہوگی، وہ سوچے گا اچھا، وہ عمل اچھا کرے گا، وہ دنیا میں پازیٹیو کردار ادا کرے گا۔ تو لباس کا اثر اتنا آپ کی شخصیت پہ پڑتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ ظاہری لباس پر تو پیاری بہنوں ہم لوگ دیکھیں، وہ ہم کو جو ایک محدود مدت تک جو ہے وہ ہمیں خوب خوبصورتی بخشتا ہے۔ جیسے آپ ایک شلوار قمیض خریدتی ہیں، جو بھی آپ ڈریس خریدتی ہیں، ایک لمیٹڈ اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے جسم پر اچھا لگتا ہے۔ لیکن تقوی کا لباس ہمیشہ کے لیے آپ کو خوبصورتی بخشتا ہے۔ وہ آپ کا ظاہر بھی اچھا کرتا ہے، وہ آپ کا باطن بھی اچھا کرتا ہے۔ اور ظاہر کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ۔ اور باطن کو بھی کون دیکھتا ہے؟ اللہ۔ اندر کی چیز کو تو اللہ ہی دیکھتا ہے نا۔ اور اگر آپ نے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، اب ہم یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری لباس پر ہم کتنا خرچ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، کسی کے گھر میں شادی ہو، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی عید آ جاتی ہے، بقرعید آ جاتی ہے، شادی بیاہ ہو، سالگرہ ہو، یہ عام دنوں کے لباس میں بھی اگر دیکھیں ہمیں اپنے کپڑوں کے لیے ادھار بھی لینا پڑے نا تو ہم ادھار بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ظاہری اچھا کرنا ہوتا ہے، ہم باطن کا سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں اچھی لگوں، لوگ میری تعریف کریں۔ بس لوگ یہاں تو یہ حال ہے کہ خوبصورت لگنے کے لیے، الگ لگنے کے لیے ایک سوٹ دوبارہ پہنا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے معاشرے میں کتنی خواتین ایسی ہیں، کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں پیاری بہنوں، جو ایک کپڑے کو پہننے کے بعد، لباس کو پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتی ہیں، پہنتی ہی نہیں ہے دوبارہ۔ یہ عالم ہے۔ اور جو انسائڈ، جو اس کے برعکس جو ہمارا باطنی لباس ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے ابھی تک ہماری کیا کوشش ہے، کیا محنت ہے؟ کتنے لوگوں کو تو تقوی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ تقوی ہوتا کیا، بس لوگوں سے سن لیا یہ متقی ہیں، مولوی صاحب جو متقی پرہیزی ہیں، یا پھر جو ہے وہ تقوی ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس چیز کو، تقوی کو ہم نے کس سے ریلیٹ کر دیا ہے؟ مولویوں سے، ملا سے، عالم دین سے، باجیوں سے، کہ وہ جو قرآن پڑھاتی ہیں۔ تقوی تو ہر کسی کی زندگی کا محور ہے۔ ہر ہر کسی کو اپنی زندگی میں اس کے ساتھ رہنا بھی اور آخرت میں بھی جانا ہے۔ ہم سب کو ظاہری لباس پر دھیان ہمارا چلا جاتا ہے، لیکن باطنی لباس جو ہے اس پر نہیں جاتا۔ اپنے دلوں کو جو ہم اگر روشن کر سکتے ہیں تو تقوی کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ آپ کو پہچانیں گے۔ اگر آپ بد اخلاق ہوں گے نا، گناہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، تو کوئی پلٹ کر آپ کو دیکھے گا بھی نہیں، کوئی گھوم کے آپ کو نہیں دیکھے گا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ جیسے وہ اہل مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کپڑے تو پہنتے تھے، لیکن جب طواف کرتے تھے تب وہ برہنہ ہو جاتے تھے۔ تقوی کیوں نہیں استعمال، کیوں وہ تقوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے؟ یعنی اللہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصل لباس ہے وہ ہے تقوی کا لباس۔ جب آپ کے اندر سے اچھے، دیکھیں کسی چیز کی بیس اندر اچھی ہوگی نا، تو اس پر جو بلڈنگ بنے گی، اس پہ جو درخت آئے گا، یا اس پہ کوئی بھی چیز آپ بنائیں گی، بہترین ہوگی۔ بیس ہونا اچھا ہے۔ اگر بیس آپ کی کمزور ہوگی تو بلڈنگ فوراً گر جائے گی۔ تو اپنے اندر کی جو زندگی، اپنے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں۔ لیکن بڑا افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم نے جو ہے وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ یعنی اس کو بند کر کے، بلکہ میں تو کہتی ہوں مچانوں پہ ڈال دیا قرآن، کہ ہم جس طرح آج روشن خیالی کو اپنائے ہوئے ہیں، کہ ان کی بنیادی وجہ قرآن سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے۔ دین میں اس دوری کی وجہ عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتے، کہ حق کیا ہے، باطن کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نہیں پہچانتے۔ غیر مسلموں کی نا اندھی تقلید کر رہے ہیں ہم، اس کو پسند کر چکے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں بس صحیح ہے، بغیر سوچے سمجھے ان کے نقش قدم پر ہم چلنے ہم نے شروع کر دیا ہے۔ لباس، ستر، حجاب، یہ سب زینت کے جو معاملات ہیں، کس طرح کیسے پہننا ہے، یہ سب آپ کو کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ اور قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو سورہ نور، سورہ الاحزاب، سورہ نحل، سورہ بقرہ، اس میں مل جائے گی کہ کس طرح آپ کو اپنے لباس کو زیب تن کرنا ہے اور کروانا ہے، کیونکہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
یہ نسلیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. جیسے آج صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کل حجاب نہیں پہنیں گے تو کل کو آپ کی بچی بھی نہیں پہنے گی. آپ باریک کپڑے پہنیں گی تو اچھا جب ہم کر رہے تھے نا تو اتنی پریشانی نہیں ہے, جب ہماری اولاد کر رہی ہوتی ہے نا تو پھر تو بے چین ہوتے ہیں, لیکن بہت بہت لیٹ ہو چکے تھے. اتنے ہی لوگ, اتنی ہی خواتین میرے پاس آتی ہیں, وہ کہتی ہیں بچی ہماری حجاب نہیں کر رہی. اچھا بھائی عمر کیا ہے؟ عمر تو ان کی ہو گئی اب 21 سال, کسی کی ہو گئی 18 سال. 18-21 سال میں کہیں آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کی بچی کے سر پر حجاب ہونا چاہیے, کہ کپڑے وہ باریک پہن رہی ہے, ٹائٹ پہن رہی ہے. آپ جب 18 سال کے بعد آپ کو ہوش آ رہا ہے اس چیز کا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, تو اب تو بہت لیٹ ہو گئی. یہ تو جیسے ہی انسان پیدا ہوا اس کو عقل دے دی گئی ہے کہ اس کو اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنا ہے. یہ تو بتا دیا گیا ہے, واضح طور پر احکام ملتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں, میں سمجھتی ہوں اس پر عمل نہیں کرتے. 10 میں سے 2 ہی لوگ ہوں گے جو علم کے ساتھ عمل کر رہے ہوں گے. لیکن اگر کسی نے علم حاصل کیا اور اس کا عمل کچھ نہیں ہے تو اس کا علم جو ہے وہ ناقص ہے, نامکمل ہے, بیکار ہے. اب ایک اور بات دیکھیں, لباس مشہور ہونے کے لیے, تکبر کے لیے, کہ اس نیت سے نہیں پہننا چاہیے کہ میرے پاس بڑا اچھا لباس ہے اور میں ہی خرید سکتی ہوں. ایک لباس پہن لیا, ایک کپڑا لے لیا, میں دوبارہ اس کو نہیں ریپیٹ کروں گی. تکبر نہیں آنا چاہیے پیاری بہنوں. تکبر جس کو لباس پہننے کے ساتھ آ گیا, روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. اور لباس ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے, یہ بھی بڑی ضروری بات ہے, کیونکہ دین اسلام ہم کو جو فطری طور پر جو پیدا کیا ہے وہ صفائی پسند لوگ ہیں. ہمیں اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں, یہ ہماری جبلت میں ڈالی گئی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ طہارت نفس ایمان ہے, صفائی نفس ایمان ہے. چاہے وہ دل کی ہو, گھروں کی ہو, ذہنوں کی ہو, انسان کے اپنے ظاہری باطنی معاملات ہوں, کپڑوں کی, جس طریقے میں بھی آپ ہوں, آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے, ایمان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اسلام میں ایسا لباس جائز نہیں جس پر نجاست لگی ہو, گندگی لگی ہو. آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں جب دین اسلام کے احکامات نہیں اترے تھے تو جس کپڑے کے اوپر نجاست لگ جاتی تھی اس میں حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس کو کاٹ ڈالو. اتنی اللہ سبحانہ کو ناپسند ہے ایسی چیز جو زیب تن کی گئی اور گندگی ہو اس کے اوپر, اس کو کاٹنے کا حکم تھا. پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانی کی, تو اب جس کپڑے پہ نجاست لگی ہوتی ہے اس کو آپ دھو کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. اب سوچو اس زمانے میں جب لوگ اپنے کپڑے کاٹتے ہوں گے کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر احسان کیا. اب کہا کہ اب تم اس کو پانی سے طہارت حاصل کر لو گے تو اس کو تم دوبارہ پہن سکتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ, بہت بہت شدید جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کپڑوں پہ نجاست لگی اور آپ اس کو پہنے ہوں. اس طرح جو میل کچیل لگا ہوا تو یہ بھی پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے اور پاک صاف کپڑے پہنتے تھے, اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہنو, یہ تلقین کیا کرتے تھے. تو کپڑوں پر پیاری بہنوں بہت دھیان دینا ہے, لباس پہ بہت دھیان دینا, ان سائڈ بھی اور آؤٹ سائڈ بھی. اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھانک کر نماز پڑھیں, بلکہ صرف نماز نہیں, ٹخنے ڈھانکنا ہے 24 آور. اور مردوں کو یہ ہے کہ وہ ٹخنوں کو ننگا کر کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, اور بعد میں بھی ویسے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ ایسے ہی گزاریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو زیادہ پسند کیا. لوگ عموماً پوچھتے ہیں نا کہ کون سا لباس, کون سا کلر زیادہ پسند ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم بھی دیا ہے کہ سفید لباس جو ہے وہ پہنا کرو, وہ تمہارے لیے بہترین لباس ہے, وہ تمہارے لیے بہترین کلر ہے. اور ایسے ہی کپڑوں میں مردوں کو بھی دفنایا کرو. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام میں کتنی پیاری چیز رکھی ہے کہ جب ہم اپنے جو ہمارے ساتھ پیارے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا عزت رکھی کہ ان کو بھی عزت دو. کس کے ساتھ؟ کپڑوں کے ساتھ. کپڑوں ہی کے ساتھ انسان کو عزت ملتی ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جنت میں بھی جنت کا لباس ملے گا, سب کو پتا ہے. جب ہم اٹھائے جائیں گے تو برہنہ اٹھائے جائیں گے, کیونکہ وہاں پر فیصلہ ہوا کہ دوزخ والا لباس پہننا ہے کہ جنت والا لباس پہننا ہے. اسی لیے دیکھیں میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی, کیونکہ لباس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. میاں بیوی کا ایک دوسرے کا لباس ہے. اس کا ایک نا اوپر میں فل لیکچر دے چکی ہوں, یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, ضرور سنیے گا. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ لیکچر کی جو ہے نوعیت بھی نہیں ہے. دیکھیے پیاری بہنوں, ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے, کتنا مکمل ہے. انسانوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے,
سونا, اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, رہنا, مل جول سے کس طرح معاملات کرتے ہیں, بات کیسے کرتے ہیں, کپڑے کس طرح ہونے چاہیے, آپ کا حلیہ کیسے ہونا چاہیے, آپ کے بال کیسے ہونے چاہیے. انشاءاللہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعلیمات کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھی, تو انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بال بنایا کرتے تھے, کس طرح کپڑے پہنا کرتے تھے, کیسے جوتے پہنا کرتے تھے, ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند ہے کہ آپ سادگی اختیار کریں. یہی ہمیں دین اسلام میں حکم دیا گیا ہے. کپڑوں کے لیے لباس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کھول کھول کر بیان ہمیں قرآن بتاتا ہے, کیونکہ اس معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو عذاب دے دیتا ہے جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کتنی جو ہے وہ بے حیائی ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ہمارے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آزمائش تمہارے اوپر آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ کتنی نمازیں ہم نے مس کی ہیں, کس کپڑوں میں ہم نے نماز پڑھی ہے, غیر محرم کے سامنے ہم اگر کھڑے ہوئے تو کس حلیے میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ سب سوچا ہے نہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے, اسی وجہ سے آتی ہے, نہیں رکھتے کسی چیز کا خیال. اللہ نے کپڑے دے دیے بس اپنی مرضی سے سلوا رہے ہیں. اور ایک اور بات یہاں پر بہت شدید گناہ ہے کہ جو خواتین اپنے ناپ کے لیے مردوں کے پاس جاتی ہیں, درزیوں کے پاس جاتی ہیں. کپڑے کوشش کریں کہ اپنے جو مرد ہیں وہ مردوں سے سلوائیں, جو عورتیں ہیں وہ عورتوں سے سلوائیں, کیونکہ ناپ دینا ہوتا ہے. اور وہ شرمگاہ کی بھی جو ہے وہ اس کے بھی ناپ لیتے ہیں, جو اوپر کا ایریا ہوتا ہے اس کا بھی ناپ لیتے ہیں. کتنی خواتین کو میں نے دیکھا, اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ, کہ وہ کھڑے ہو کے آرام سے ناپ دے رہی ہوتی ہیں. چوڑی پہننے جاتی ہیں تو مردوں سے جا کے غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نامحرم ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں تو ان کو جو عذاب پتہ چلے گا, وہ یہ کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ہمارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے. اللہ اکبر. بہتر یہ ہے کہ اتنا شدید عذاب ہے, تو بہتر ہے دنیا میں کیل ٹھوک دی جائے ہمارے سر پر, ہم وہ عذاب برداشت کر لیں گے. تو اچھا, اور آج کل ہاں میرے پاس ابھی نہیں, کچھ دنوں پہلے کسی نے شیئر کیا تھا جب یہ عید کا سیزن تھا, تو مرد اب بیٹھ کے عورتوں کے لیے مہندی لگا رہے ہیں ہاتھ میں. توبہ توبہ استغفر اللہ. کبھی سنا ہے کس طرف جا رہے ہیں ہم, کیا کیا کن لوگوں کو اپنا رہے, کن لوگوں کے طریقوں کو اپنا رہے. اتنا پیارا مذہب ہے, میں آپ کو کب سے بتا رہی ہوں کہ ہمارا دین مکمل ہے, ہمارے دین میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. صحابہ نے, انبیاء نے, پیغمبروں نے کیوں اپنی جان جو ہے وہ اتنی جو ہے قربان کی ہے, اتنی مشکلوں سے دین کو حاصل کیوں کیا, اسی وجہ سے سکھانے کے لیے نا. تو جو چیز مشکل سے حاصل کی جاتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا اسی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. مشکل سے حاصل کی ہوئی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. دین اسلام مکمل ہو چکا ہے, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن نہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کان بند کیے ہوئے, بس اندھی تقلید اندھوں کی طرح کر رہے ہیں. روز محشر ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. اچھا, کیونکہ عورتوں سے میں مخاطب ہوں تو عورتوں کے لباس کے متعلق چند کچھ اصول ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں, تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت, مطلب آپ کے روزمرہ کی جو زندگی ہے نا اس میں آپ آرام سے عمل کر سکیں. نمبر 1, لباس ایسا ہو جو سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے سارے جسم کے حصوں کو ڈھانکے, کیونکہ سر بھی جو ہے نا وہ سطر ہے, بال جو ہے نا وہ بھی سطر ہے. کیونکہ عموماً خواتین اس کے بارے میں نہیں جانتی ہیں, وہ کہتی ہیں بال جو ہے وہ سطر نہیں ہے. سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے اپنے سر کو, اپنے پاؤں کو, اچھا اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ مستثنا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ہاتھ کی یہ جو کلائی سے اوپر والا جو حصہ ہے آپ اس کو کھول سکتی ہیں. یہ جو چہرے کی جو ٹکیا ہے نماز پڑھتے وقت, حج کرتے وقت, اور اس میں اختلاف ہے نقاب اور غیر نقاب, میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھوں گی, اس کو کھول سکتی ہیں. اور جو پاؤں ہیں آپ کے ان کو آپ کھول سکتی ہیں. باقی اور جتنے بھی حصے ہیں, بال ہیں, کونیاں ہیں, یہ سب آپ نے ڈھانکنی ہے. اچھا, نمبر 2 ہے اتنا لباس پہننا فرض ہے جو سطر کو ڈھانپے. جیسے اس کے متعلق جو ہے وہ مردوں کے متعلق یہاں پہ بات ہو رہی ہے, ناف سے لے کے گھٹنے تک اگر وہ ڈھانک لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ عذاب سے بچ سکیں گے. لیکن جو سول جو معاشرہ جو ہے وہ اچھا معاشرہ, عزت والا معاشرہ ہوتا ہے, وہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانکنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے. نمبر 3 ہے لباس اتنا ہلکا یا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جسم نظر آئے. یہ مرد عورت دونوں کے لیے. بعض مرد بھی ایسے ہیں کہ ایسے ہی لباس پہن لیتے ہیں, جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ان کے جسم جھلکتے ہیں. تو عورتوں کے لیے تو بدر جو اولا اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. نمبر 4 ہے عورت رنگین عبایا پہن سکتی ہیں, جو عموماً کیونکہ میرے پاس میسج آتا ہے کہ آپ یہ کالے ہی کلر کا پہننا, نہیں, رنگین سے مطلب ہے کہ وہ کلر جو بہت زیادہ جو ہے نا اٹریکٹ نہ کرے لوگوں کو.
جو سادے سے کلر ہوتے ہیں وہ آپ بالکل پہن سکتے ہیں، مختلف طریقے سے بھی پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر نمبر 5 ہے مخصوص مقام جو مخصوص مواقع ہوتے ہیں اور ان میں بھی جو مختلف قسم کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ آپ پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا مذہبی طور پر کوئی کلر ہو، جیسے کہ ہندوؤں کا یلو ہے آئی بلیو، اور جو شیعہ لوگ ہیں وہ بلیک پہنتے ہیں، تو ان دنوں میں اس چیز سے جو ہے وہ آپ ان سے دور رہیے، خاص طور پہ ان دنوں میں جب یہ جو ہے وہ محرم آ جاتا ہے تو خاص طور پہ صرف کالے اور سفید کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس سے بھی ذرا جو ہے وہ دور رہیے۔ اچھا، نمبر 6 ہے ایام عدت میں زیب تن کیے ہوئے کپڑوں کو جو ہے وہ کلر والے نہیں ہونے چاہیے، بھڑکیلے والے نہیں ہونے چاہیے۔ بہت ضروری ہے اس پہ دھیان دیں، کیونکہ لوگ عموماً یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ جب عدت کی حالت میں عورت ہوتی ہے تو عدت کیسے کرنا ہے؟ بھائی اس کو ایسی عام عورت کی طرح جیسے عام عورت کے اوپر حکم ہے نامحرم کے سامنے نہ جانے کا اور اس کو پردہ کرنے کا، وہ سمجھتی کوئی الگ سے پردہ ہے، کوئی الگ سے کمرے میں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب عورت عدت میں آئے تو 4 مہینے 10 دن وہ خوشی کی ایکٹیویٹی سے رکی رہے گی اور سادگی اختیار کرے گی۔ اور یہ تو ایک عام عورت کے لیے بھی ہے، عدت والوں کے لیے بھی نہیں، عام عورت کے لیے ہے کہ سادگی اختیار کریں۔ جو چٹک بھٹک اور اتنے زیادہ جو اب تو ایمبرائڈریز آ گئی ہیں اور وہ ابایوں کو بھی جو ہے نا اتنا سجا دیا ہے جیسے لگتا ہے کہ ایک کون سی لائٹیں چل رہی ہے، ٹیوب لائٹ چل رہی ہے، عورت نہیں چل رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ ایام جو عدت کے جو دن ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے کلر نہ پہنے تو وہی مناسب ہے۔ پھر یہ ہے کہ چاندی والے کچھ عورتوں کو اب جیسے شیوا ہوتا ہے ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ چاندی کا جو ہے نا وہ کڑھائی کروا لیتی ہیں، سونے کی کڑھائی کروا لیتی ہیں۔ عورتیں اگر اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں تو وہ جائز ہے، مرد نہیں کروا سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا پہنا کرتے تھے تو سامنے بہت لائٹ سا نا کڑھائی ہوا کرتی تھی سامنے، یہ بالکل باقی عورتوں کے لیے کہ وہ امبرائڈری کروا سکتی ہیں، لیکن اگین ایسی نہیں کہ ٹیوب لائٹ لگے دور سے۔ سونے اور چاندی کا استعمال عورتیں کر سکتی ہیں لیکن مرد نہیں کر سکتے۔ اچھا، عورتوں کا گھر میں سر پر دوپٹہ لے کر رہنا، اگر وہاں پر نامحرم نہ ہو تو وہ بہت ضروری نہیں ہے کہ سر پر دوپٹہ لیں۔ باپ بھائی یہ سامنے آپ نے سینے کے اوپر دوپٹہ رکھنا ہے، سینے کو ڈھانکنا ہے، شرمگاہوں کو ڈھانکنا ہے، لیکن اگر سر پر دوپٹہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں اسی موضوع پر کہ کیا گھر میں جو باپ بھائی ہیں تو ان کے سامنے بھی دوپٹہ سر پر لینا ضروری ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں عام یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا یا تو جب سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں یا پھر جو ہے وہ اذان جیسی ختم ہوتی ہے فوراً اتار دیتی ہیں۔ اچھا، یا پھر باتھ روم جاری ہوتی ہے فوراً سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں۔ نہیں، نامحرم کے سامنے آپ کو دوپٹہ لینا ہے نا، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، اور آپ جب نماز کی حالت میں ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 9 ہے موٹے کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو لوگ باریک کپڑے پہنتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کو جلد کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ پسینے جو آتے ہیں نا تو پھر وہ اس سے بھی پسینے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ خارش بہت ہوتی ہے، ہلکے کپڑے پہننے سے خارش ہوتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ تو ایگزیما بھی ہو جاتا ہے، تو سانس کی بیماری اس سے جنم لیتی ہے، بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہے، اسکن کی جو ہے نا ایگزیما ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ موٹے کپڑے پہنے، وہ کپڑے جو آپ کے جسم پہ آپ کو کمفرٹیبل آپ طریقے سے پہنے، آپ کو سکون دیں، آپ کو آرام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لباس کو میں نے آرام کے لیے بھی پیدا کیا ہے، سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی لباس ایسا جو ہم کو نہیں پسند آئی، ہماری باڈی کو اچھا نہ لگے، ہم پہن تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بے چین رہتے ہیں، تو لباس وہ اپنے پہنے جو آپ کو سکون پہنچائے۔ عورت جو ہے وہ یہ آدھی آستین کی قمیض پہننا یا شرٹ پہننا اس سے گریز کریں، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور پھر یہ کہ پورے بدن کا ڈھانکنا اس کے اوپر فرض ہے۔ عورت کا جیسے یہ کالر والی جو مردوں کی طرح جو ہوتی ہے نا کالر والی اور واسکٹ جیکٹ کرتے اور مردوں کے یہ پہننا عورتوں کے لیے منع ہے۔ اچھا، عورتیں جو تہبند بھی باندھتی ہے نا گاؤں وغیرہ میں، وہ اس کی ممانعت ہے، منع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھا کرتے تھے تہبند۔ تو اب گاؤں میں اس چیز کا رواج ہے کہ مرد اور عورت دونوں باندھتے ہیں، لیکن بہرحال منع ہے۔ ساڑی ساڑی کا بھی ہے کہ جس طرح ساڑی ہمارے عرف عام میں مشہور ہے، بلاؤز کو چھوٹا کر لینا ٹائٹ، تو اس سے بھی جسم ڈھلکتا ہے، تو ساڑی پہننے سے بھی گریز کیجیے۔ آڑا پاجامہ، چوڑی دار پاجامہ، پینٹ، باریک دوپٹے، پھر عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ سارے معاملات کو منع کیا گیا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعیدیں بھی بتائی ہیں اور لعنت بھی فرمایا ہے ایسی عورتوں پہ جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہیں۔ تو جو چیزیں عورت کو خیال رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے، عورت چاہے دیکھیں چاہے وہ گھر میں ہو چاہے باہر میں، عورت چھپانے والی چیز ہے، اس کو چھپانا ہے اپنے آپ کو۔ انسان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس میں حیا بھی ہو،
جس میں غیرت ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا شرافت ہو، وہ آپ کے سطر کو ڈھانکے، موسم سے آپ کو جو ہے وہ بچائے۔ ایک بات اور، لباس کا انتخاب یقینی طور پر انسان کے رویے کو اور اس کی سوچ کو بتاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ لباس پہنیں گے، سامنے والا آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ جج کر لے گا کہ یہ اس کا زندگی کا اسٹائل کیا ہے، یہ کس طرح کے معاملات کو کرتا ہے۔ اور آخر میں بس لباس کے جو پہننے کے آداب ہیں وہ تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ لباس پہنتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2 ہے نیا کپڑے پہنتے وقت پرانا لباس اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، چاہے ضروری نہیں کہ آپ غریبوں کو دیں، آپ اپنے گھر والوں میں، کیونکہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، بہنوں کو دے دیں، ضائع مت کریں، کسی ایسے شخص کو دے دیں جس کو اس کی ضرورت ہو۔ نمبر 3 ہے کہ لباس کو پہنتے ہوئے سب سے پہلے جب آپ قمیض پہنتی ہیں تو سیدھے ہاتھ میں پہنیں، اور لباس میں جو پہنا جاتا ہے وہ قمیض پہنی جاتی ہے، پھر شلوار پہنی جاتی ہے۔ پھر یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اگر کسی نے شلوار پہلے پہن بھی لی تو وہ جائز ہے، لیکن ایک طریقہ بتایا گیا۔ پھر ہے مردوں کو کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکیں گے، اور عورت کا پورا وجود جو ہے وہ چھپے گا۔ اچھا، پھر کھڑے ہو کر بھی لباس پہن سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیے لباس آپ کو عزت دلاتا ہے، تو عزت، جب آپ لباس کو عزت دیں گے نا، اس کو صاف رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ آپ کو سکون دے گا، یہ آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے آپ کی عزت اور بڑھے گی۔ بہترین لباس صرف نیا اور مہنگا نہیں ہے، بہترین لباس صرف نیا اور مہنگا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لباس ہے جو آپ کے لیے کارآمد ہو، پائیدار ہو، صاف ستھرا ہو اور آپ کو آرام دے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فیشن وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، فیشن وہ کریں جو آپ کے جسم کے جو حصے ہیں، جو شرمگاہیں، ان کو ڈھانکیں۔ کپڑے کی سلائی، بناوٹ، رنگت، فٹنگ، ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ بیتوقع کپڑے پہننا مناسب نہیں ہے۔ کپڑوں کا انتخاب اس طرح کریں جو لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیشن آ رہا ہے بس ہم وہ کریں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی فیشن ایسا نہیں کیا کہ جو دنیا میں چل رہا ہے، کپریز ہے تو کپریز کرنا شروع کر دی، تو پھر وہ ہاف سلیوز پہننا شروع کر دیا نہ۔ دیکھیں، لباس وہ پہنے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کے جسم کو کمفرٹیبل ایک انوائرمنٹ دیتا ہے۔ فیشن وہ نہ کریں کہ جو لوگ جو ہے وہ اگر وہ کپریز پہن رہے ہیں تو اس کے پیچھے چل پڑی ہیں آپ، اگر وہ فراک پہن رہے ہیں، وہ ساڑیاں پہن رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ اپنی پرسنالٹی کو پہلے جانچیں کہ مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے، مجھے کیا آرام دہ محسوس ہوگا، اس کے حساب سے وہ فیشن کریں۔ ایسے کپڑے خریدیں جو، اب تھوڑا سا یہ ہے کہ کس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، فٹنگ کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ان کی رنگت کے اعتبار سے بھی، پھر خریدتے وقت بھی آپ دیکھیں کہ ایسے کپڑے خریدیں جو آپ کو زیادہ دنوں تک جو ہے آپ کو آرام پہنچائے۔ مکس اینڈ میچ اس طرح کے کلر آپ خرید لیجئے۔ پھر الماری ان کی ہوتی ہے کپڑوں کو، دیکھیں سب لباس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں بتائی ہیں کہ اس کو حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس کلوزٹس بھی ہوتی ہیں، سڑک پر آپ نہیں ڈال سکتے، آپ کو جگہ بنانی ہے، تو اس کا جتنا آپ حفاظت کریں گے، اس کو جتنی عزت دیں گے، یہ پلٹ کر آپ کو عزت دلائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ کم کپڑے ہر طرح سے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں، کم کپڑے پہننا ہر طرح سے نقصان دہ ہے۔ کپڑوں کو لیے دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو دھو کر اس پر محنت کریں، یعنی اس کو رکھنے کے لیے اور اس کو پہننے کے لیے اس میں محنت کریں، اور کپڑے جتنے کم ہوں گے اتنی آپ کو ٹینشن کم ہوگی، آپ کو واش نہیں کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ آپ کو کلوزٹ لینی نہیں پڑیں گی، پیسے بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو لانے نہیں پڑیں گے یا محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو جتنے کم کپڑے اس پہ گزارا کریں، اور روز محشر جتنے بھی آپ نعمتیں استعمال کر رہی ہیں، روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان نعمتوں کو حساب دینا ہے، تو کم کپڑے ہوں گے، کم حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ ان لوگوں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کپڑے زیادہ کیوں نہیں بنائے، جنہوں نے زیادہ کپڑے بنائے ان سے ضرور پوچھے گا، لیکن آپ سے نہیں پوچھے گا۔ تو جتنے کم کپڑے ہوں، میانہ روی اس میں اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ بس آخر میں یہی ہے کہ لباس کا انتخاب صحیح طریقے سے کریں، یہ ایک کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے، اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اپنے بجٹ کے حساب سے، اپنی ضروریات کی وجہ سے، اپنے جو لمیٹڈ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اچھا، سادہ، خوبصورت لباس وطن کیجئے، جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور آپ کی شخصیت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں عزت دلواتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ جو کچھ یہاں پہ پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، آج کا سیشن جو ہے یہی تک تھا۔
اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. وَإِيَّاكَ خیر. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا وہ تقریباً آپ سارے پہلو کور کر لیتی ہیں, اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم ہر ویک جو یہ آپ کا لیسن جو ہم لیکچر سنتے ہیں, اگر ہم ساری نہ سی کوئی ایک آدھ بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ ہماری زندگیاں جو ہیں بہت بہتر ہو جائیں. الحمد میرا ایک کویسچن تھا, ابھی آپ نے بولا کہ جیسے لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے عورتوں کا, اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بولا کہ مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو میرا یہ سوال تھا کہ جیسے یہاں پر یونیفارم بچوں کے نہیں ہوتے, ان کو گھر کے کپڑوں میں جانا ہوتا ہے, تو اگر ایسی جینس جو بہت کھلی ہو, یعنی بالکل جو سلم فٹ جیسی چیزیں ہوتی ہیں ویسی نہ ہو, بہت کھلی ہو, تو کیا ایسی جینس پہنی جا سکتی ہے؟ اور اس کے اوپر جو اوپر ٹاپ ہے وہ بھی ایسی ہو کہ مطلب تھائی کا ایریا کور ہو رہا ہو, تو یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ بچیوں کے لیے آپ کہہ رہی ہیں؟ جی 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 بچیوں کے لیے. اچھا جی, دیکھیے جینس جو ہے نا وہ کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ ڈھیلی ہو چاہے وہ موٹی ہو, کیونکہ یہ نا آپ جینس کے جیسی نام لیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ مردوں مردوں کی. کا لباس ہے. جی جی تو پھر اس لیے پھر آپ نے اپنی سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ جب آپ کے ذہن میں, کیونکہ ہمارے عرف عام میں یہ چیز مشہور ہے کہ جینس پینٹ یہ مرد ہی پہنتے ہیں. اب چاہے ٹراؤزر جو ہوتا ہے جو ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے وہ آپ پہن سکتی ہیں, وہ مردوں کی طرح نہیں ہوتا, لیکن جینس جو ہے نا ٹپیکل وہ مردوں کی طرح, مردوں ہی ذہن میں آپ کے آتا ہے کہ ہاں بھائی مرد کا لباس ہے یہ, اور وہ چاہے وہ بچیاں پہنے پیاری بہنوں, چاہے وہ خواتین پہنے, چاہے کوئی بھی پہنے, وہ گناہ ہے. اسی لیے تو مرد اور عورت کو سختی سے کہا گیا ہے کہ مردوں کا لباس الگ ہے, عورتوں کا لباس علیحدہ ہے, بالکل علیحدہ ہے, تاکہ دور سے پہچانا جائے. اور اللہ معاف فرمائے جس معاشرے میں میں رہتی ہوں امریکہ میں, یقین جانے دور سے تو کیا قریب آگے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے. ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے. تو نہیں, چاہے بچیاں بھی ہوں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ پاجامہ پہنا دیں ڈھیلا ڈھیلا, جین سے اوائڈ کریں. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی جی سسٹر, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو جب کلاس چل رہی ہوتی ہے نا تو کچھ سسٹرز نے مائک میوٹ نہیں کیے ہوئے تھے, تو کافی حصہ جو تھا لیکچر کا ہم صحیح سے سن نہیں پائے. تو پلیز ذرا سسٹر کو ریکویسٹ کریں کہ وہ مائک میوٹ رکھا کریں. جی باقی بالکل, تو الحمدللہ کافی ساری معلومات ملی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. وَإِيَّاكَ خیر. جی میری ریکویسٹ ہوتی ہے, اور میں واٹس ایپ کے اوپر جو لائیو سیشن میں بعض دفعہ ڈر جاتی ہوں کیونکہ نا مائک میوٹ کرنے کا ابھی تک وہاں پہ کوئی آپشن نہیں آیا ہے, جیسے آپ گوگل میٹ پہ کر لیں یا یوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے, تو وہ میں ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں کہ پلیز اپنے مائک کو میوٹ رکھیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ مائک کو آن کر کے پھر وہ بھول جاتے ہیں, پھر اور لوگوں کو دیکھیں نا تکلیف پہنچتی ہے. تو پلیز جو واٹس ایپ پہ مجھے سن رہی ہیں, نیکسٹ ٹائم بھی کوئی سے بھی سیشن آپ لیں واٹس ایپ کے اوپر لائیو, تو پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر دیں, پھر آپ سنتی رہیں جتنی دیر تک آپ کو بولنا ہے, مائک کو انمیوٹ کر کے پھر آپ سوال کر لیجئے. دیکھیں اب کیا ہوا کہ ان جو سسٹر نے بھی کمپلین کی ہے, اب ان کا کتنا حصہ نکل گیا ہوگا. یہ بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے, دیکھیں رات کا ٹائم ہے, اس وقت سب اپنی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اللہ کا ذکر سننے آتی ہیں, اپنی نیند کو قربان کر کے آتی ہیں. تو پیاری بہنوں, آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا خیال رکھیں, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں نا, یہ بھی عبادت ہے. صرف اپنے لیے فائدہ مند ہر چیز کو مت تلاش کریں, جو دوسروں کے لیے فائدہ ہو یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. تو پلیز ریکویسٹ کیے آپ سے, ہمیشہ کرتے ہیں کہ اپنے مائک کو میوٹ رکھا کریں. میں جب سیشن شروع ہو رہا ہوتا ہے میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, باقی ریکویسٹ ہی میں کر سکتی ہوں, کرنا آپ لوگوں نے پیاری بہنوں, اس پر پلیز توجہ دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس سیشن سے یا اس کے بعد والا جو پیچھے جو سیشن ہم نے کیے ہیں اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. اور ہاں جی, نیکسٹ ویک کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے تقوی پہ بات کی ہے, بہت لائٹر نوٹ پر ہم نے بھی بات کی ہے. تقوی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ لباس کو تقوی کہا گیا ہے. تو کون سا لباس ہے جس کو تقوی کہا گیا ہے, اور تقوی ایکچولی ہوتا کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سیم ٹائم سیم ڈے پر انشاءاللہ ہم تقوی کے بارے میں بات کریں گے. اور اگر آپ لوگوں نے جو ٹاپک آپ کو لگتے ہیں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے, آپ یہ کامنٹس باکس ہوتے ہیں اس میں بھی لکھ دیا کریں. آپ لوگ واٹس ایپ پہ بھی میرے ساتھ ہیں, ادھر بھی بتا دیا کریں. یوٹیوب کے اوپر بھی جو لوگ ہیں, اور کن ٹاپکس کے بارے میں آپ لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, وہ بھی بالکل شیئر کر دیا کریں. ٹھیک ہے, اچھا یوٹیوب کے اوپر بہت خوبصورت موضوع تھا, بہت شکریہ. ویری گڈ بگننگ, ویری نائس. اوکے, covering head for men like wearing topi, how important is that?
دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. عورتوں کے لیے جو ہے، جو کہتے ہیں نا مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے، تو مرد اور عورت کی نماز میں فرق یہی ہے کہ اگر عورت سر نہیں ڈھاکے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر مرد نہیں ڈھاکے گا نہیں، یعنی ٹوپی نہیں پہنے گا، تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن سنت طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہی ہے، پسندیدہ عمل یہی ہے دین اسلام میں کہ مرد بھی اپنے سروں کو ڈھاکیں، ٹوپیاں پہنے جس طریقے سے بھی اگر وہ چاہتے ہیں. تو بالکل یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ سنت پر عمل کرنے پر اجر ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ تعلیمات بھی دی گئی ہے اور اس پر زور بھی دیا گیا ہے. الحمدللہ. آئی ہوپ کہ آپ کے کوشچن کا آنسر کر دیا ہوگا میں نے. جی اگر کسی اور کو کوئی سوال ہے، میرے پاس 2 منٹ اور رہتے ہیں. انشاءاللہ کوئی اور ٹاپک یا کوئی اور موضوع آپ بات کرتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں تو بالکل بتائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. ارے سسٹر صوفیہ آئی ہیں. سسٹر صوفیہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی سسٹر صوفیہ آپ مجھے، یہ ہماری ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، اور یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا ہمارے کچھ سیشن میں کہ یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ رحمان اکیڈمی جب اسٹارٹ ہوئی تھی، جب سے یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ خواتین کی ہیلپ کرتی ہیں اللہ کے اذن سے. بچیوں کو جو پرابلم ہوتی ہے کنسیو کرنے میں، پریگننسی کے دوران، تو الحمدللہ ان کی یہ ہیلپ کرتی ہیں اور بالکل فی سبیل اللہ کر رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پرسنل جواب بھی دیتی ہیں، اور گروپ ہم نے ایک پرائیویٹ گروپ بنایا ہوا ہے، وہاں پر بھی یہ سب کو جو ہے وہ اسسٹ کرتی ہیں. تو مجھے اگر آپ سن سکتی ہیں تو بالکل آپ کی آواز ہم سننا چاہیں گے سسٹر صوفیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت 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 شکریہ آپ کے آنے کا. جی جی بہت بہترین سیشن تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرائے. جی یہ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہیں گی آپ پلیز؟ جی میرا نام ڈاکٹر صوفیہ انجم ہے، میں انڈیا سے ہوں، اور میں یعنی 25 ایئر سے پریکٹس کرتی ہوں، اور میں نے BAMS کیا ہے یہاں سے انڈیا سے ہی، اور میرا ایک کلینک بھی ہے، ایک گھر پر ہے اور ایک باہر ہے. بس اس میں یہ سب پیشنٹ رہتے ہیں. تو الحمدللہ رانیہ سسٹر نے کہا تھا ہم سے کہ یہ بیماری کے گروپ میں آپ آئیں، تھوڑا سا فائدہ پہنچائے، فائز پہنچائے. تو ان کے مشورے سے ہم لوگ نے واٹس ایپ پر گروپ شروع کیا ہے. تقریباً 3-4 سال ہونے کو آئے ہیں اس میں. الحمدللہ سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کا بھی کوئی کوشچن ہے، آپ کا بھی کوئی ایسا ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو، تو یو آر موسٹ ویلکم آل سسٹر جو مجھے سن رہی ہیں. جی بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزاء. جی اگر السلام علیکم. کسی کہاں انڈیا میں کہاں پر؟ جی انڈیا میں ناگپور سے ہوں. جی ناگپور. ناگپور. اچھا 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 جزاک اللہ. اچھا جی، کسی کا اگر سوال ہو تو ابھی فائدہ اٹھا لیجئے، زبردست قسم کا فائدہ آپ کو اس وقت ملے گا انشاءاللہ. جی یہ سسٹ اس کے لیے کچھ بتائیے نا، سسٹ کا کیا علاج ہے؟ جی سسٹ جو ہوتی نا لڑکیوں میں. جی 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 یہ اوویرین سسٹ کے بارے میں بول رہے جی ہیں نا. جی پیریڈس نہیں آتے یہ برابر. ovarian جو ہے نا، یہ لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈیزیز ہے. اچھا یہ اس کا کوئی ایسا کاز نہیں ہوتا. کاز بس یہی ہے کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل کو مینٹین کرنا ہے، اور پراپر ڈائٹ لینا ہے، اپنا ویٹ مینٹین کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ نہیں کھانا ہے. جی شکر ہے، میدا ہے، اور یہ جو سب چیزیں پیکٹ والے جو جی جی کین میں یا پیکٹ والے جو، ان سب کو اوائڈ کرنا ہے. جیسے آپ جی ہیلدی ڈائٹ لیں گے، واک کریں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ ویٹ مینٹین کریں گے تو آپ کا خود ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کافی کر رہے لیکن فرق نہیں ہو رہا. جی ویٹ بھی آپ پہ گروپ ہے وہ، اور آپ کی پوری ڈیٹیلز سینڈ کریے، کس کو ہے، کب سے ہے، اچھا. کیا مسئلہ ہے، پیریڈس کا کوئی مسئلہ ہے، یا تھائرائڈ کا، تھائرائڈ تو وغیرہ کا. اس میں کیسا ایڈ ہونا ہے؟ واٹس ایپ گروپ. واٹس ایپ پہ ایک لنک ہے، شیئر کر دے جائیں گے. سسٹر تانے آپ کو شیئر کر دیں گے. اچھا انشاءاللہ.
جی اگر آپ بھی مجھ سے رابطہ کیجیے کیونکہ وہ ہم نے بڑا پرسنل رکھا ہوا ہے، تو اگر جس کو اچھا انشاءاللہ انفارمیشن چاہیے یا جس سے بات کرنی ہے سسٹر ڈاکٹر صوفیہ سے، تو پلیز آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، تو اچھا انشاءاللہ آپ جی گروپ میں ایڈ کر دوں گی۔ اچھا میں اگر انشاءاللہ میں نے اب باتوں سے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ سسٹر صوفیہ اگر آپ کے قیمتی ٹائم میں اگر آپ الرحمان اکیڈمی کو آدھا گھنٹہ دے سکیں تو لائیو سیشن یوٹیوب کے اوپر بھی اور واٹس ایپ کے اوپر بھی اور گوگل میٹ پر صرف آپ کے جو بچیاں کنسیو نہیں کر پاتی ہیں، جن کو پیریڈس کی پرابلم ہے، اس طرح کی جو ایشوز ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ لائیو سیشن ہمیں دے سکتی ہیں؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جی منتھ میں بالکل، یا جی ایک بولیے، انشاءاللہ۔ جی 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 بولیے، ہیلو بولیے جی، ہاں جی بولیے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، بولے بتاتے ہیں اچھا آپ کو میں جیسا ایک ایک ٹاپک پہ ہم کو لینا پڑے گا، یہ اتنا واسٹ یہ ٹاپک ہے نا، تو اس میں ایک ایک ٹاپک پر جیسے آپ لیتے ہیں نا دین اس کے حساب سے، جیسا جی تقویٰ ہے یا یہ سب ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اپنے لباس ہے، تو اس کے حساب سے ہم کو جو کنفیو نہیں کر پا رہے ہیں ان کا پورا ایک ٹاپک لے کر ایک ایک چیز کو بتانا پڑے گا ہر سیشن میں، جیسا اچھا ویٹ ہے تھائرائڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا، ویٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور کسی کو کوئی مسئلہ رہتا ہے جیسا جو کوئی اوور ویٹ رہتا ہے، کوئی انڈر ویٹ رہتا ہے، ہارمونل ایشو ہے، یہ سب کو ایک ایک کر کے ہم کو ڈسکس کرنا پڑے گا۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر میں ایسے کرتی ہوں پرسنل آپ سے بات کرتی ہوں انشاءاللہ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو پھر ایک سیشن یا ایک دو سیشن اگر آپ دینا چاہیں تو الرحمان اکیڈمی کی جانب سے جب بھی آپ اویلیبل ہوں تو ہم ٹائم فکس کر لیتے ہیں آدھے گھنٹے کی کلاس میں، تو خواتین کو لائیو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، لیکن آپ کے ٹائم کے اوپر ہے کیونکہ آپ آلریڈی ماشاءاللہ اپنے قیمتی ٹائم سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بالکل گروپ کو دے رہی ہوتی ہیں قیمتی اپنا ٹائم، تو جیسے آپ مناسب سمجھے پھر میں آپ سے پرسنل رابطہ کر لوں گی، ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا آپ ہی آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، واٹس ایپ سے ہیں جی بولیے۔ ہاں جی وہ نا میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو 1.25 سال کے بعد اس کو پریگنینسی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد نا ڈلیوری کے بعد سی سیکشن ہوا ہے تو اس کا موٹاپا نہیں کم ہو رہا، حالانکہ ڈائٹ بھی کرتی ہے اور جم بھی جوائن کیا ہوا ہے، تو کچھ کیوے وغیرہ پی لے تو میدے کو گرم ہیٹ اپ ہو جاتا ہے میدا، تو گرمی سی ہو جاتی ہے، ایسے سڑن سی ہو جاتی ہے، یہ جو نالی ہے نا میدے کی اس میں، تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، اور اس کی ہڈیوں کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہڈیوں میں درد رہتا ہے، ویکنس سی رہتی ہے، بچی کو فیڈ بھی اپنا کرواتی ہے، اور اس طرح کے مسئلے ہو رہے ہیں، یہی مجھے ٹینشن ہے۔ ایک بیٹی ہے میری، جی ہاں جی اللہ تعالیٰ، ہاں جی صحت تندرستی، کیا کروں میں نا؟ جی وہ بتا رہے ہیں نا ڈائٹ لے رہے ہیں تو وہ پراپر نہیں لے رہے ہوں گے، آپ ان کو بتائیے یہ فاسٹ فوڈ، میدا، شکر، چینی، یہ جو ہے نا یہ بالکل اوائڈ کرنا ہے ہم کو، اور ابھی لیکٹیشن پیریڈ میں ہے اتنا زیادہ ہم ان کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ آپ پرہیز کریں، کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی لیکٹیشن میں ایشو آ جائے گا، پھر آپ ہیلدی پروٹین والی بیلنس ڈائٹ لینے کے لیے کہیے، اور گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے بولیے ان کو۔ جی جی اصل میں جو آپ کوشچن بول رہی ہیں نا یہ بہت سارے کوشچن ہیں، تو ابھی جی جی ممکن نہیں ہے کہ ہر کا 1 بائی 1 جواب دیا جائے، آپ ایسا کریں پرسنل مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کروا دوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی بس میں آپ نے ہی تو ٹھیک ہے، صرف صوفیہ آئی تھی تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ان کا بھی انٹروڈکشن دیتی چلوں۔ شکریہ الحمدللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ وہی کا خیر۔ اچھا جی چلیں، اگر کسی اور کے پاس کوئی سوال ہے تو بہت بہت شکریہ سسٹر صوفی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں اور عمر میں برکت عطا آمین فرمائے، ثم آمین۔ آمین۔ کسی اور کا تو کوئی سوال ہے نہیں تو پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ تقویٰ ٹاپک ہوگا ہمارا، انشاءاللہ اس کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں پھر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی عیبوں پہ پردہ ڈال کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے، روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر کی جو رسوائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے پڑھنے پڑھانے میں اس کو معاف عطا فرما دے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.